اسی طرح کان کا روزہ بھی. کان کا روزہ کیا اور کان کا روزہ کیوں؟ کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کان، آنکھ، دل، ہر ایک سے سوال ہوگا، ہر ایک سے پوچھ ہوگی. تو ہمیں اس رمضان میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا سنانا ہے کان کو اور کیا نہیں سنانا. اگر کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کی نافرمانی کی ہم اب تک نہیں چھوڑ سکے تو یہ رمضان موقع ہے سارے نشے چھوڑنے کا. جیسے انسان تمباکو چھوڑ دیتا ہے. بہت سے لوگ آپ نے دیکھو کہ جو سگریٹ پیتے ہیں لیکن رمضان میں روزے کی قوت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے فضل سے وہ سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں اور تھوڑی سی اگر ول پار سے کام لیں تو بعد میں بھی بچ سکتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں ان تمام چیزوں سے جو کانوں کو نقصان دینے والی ہوں ان کو سننے سے بچنا ہے. اور اس میں ہم عام طور پر جب ایسی بات ہوتی ہے تو فوراً ہمارا دھیان میوزک کی طرف جاتا ہے. آف کورس میوزک کی طرف جائے گا لیکن صرف میوزک سننا ہی تو حرام نہیں. کیا ہے منع؟ اور غیبت سننا، چغلی سننا، دوسروں کے بارے میں تجسس کر کے بری باتیں پوچھنا اور سننا، تو کوئی بھی حرام گفتگو، اور یا پھر چھپ چھپ کے دوسروں کی باتیں سننا. ایسی گفتگو سننے کی کوشش کرنا جو دوسرا آپ سے کرنا نہ چاہتا ہو، دوسرا آپ کو سنانا نہ چاہتا ہو. کسی دیوار کے پیچھے، کسی دروازے کے پیچھے، یا کسی سے اگلوانا یا کسی سے نکلوانا. اچھا فلاں کیا کہہ رہا تھا، وہاں کیا بات ہو رہی تھی، اس نے تم سے کیا کہا. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے فتنوں کے دروازے کھولتی ہیں. اور جب ایسا ہوتا ہے تو انسان کے دلوں میں جب غلط گفتگو سنتا ہے یا ایسی گفتگو سنتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وسوسے آتے ہیں. اور جب وسوسے آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان ان وسوسوں پر عمل کرنے کے لیے مزید کچھ ایکشن لینا شروع کر دیتا ہے اور ایسی کھائی میں جا گرتا ہے کہ جس سے نکلنا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. لہذا بے حد ضروری ہے کہ انسان ایسی تمام چیزوں کو سننے سے بچے. قرآن مجید میں جھوٹ سننے والے اور ناجائز باتیں سننے والے اور حرام کھانے والے دونوں کو برابر رکھا گیا. سماعون للکذب اکالون للسحت. بنی اسرائیل کی دو خرابیوں کا ذکر کیا گیا کہ ان کے بڑے بڑے بھی کیا کرتے تھے؟ جھوٹ سننے میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے. جھوٹی باتیں، جھوٹے قصے، جھوٹے لطیفے، جھوٹی خبریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اکالون للسحت، رشوت کا مال کھانے والے، حرام کھانے والے. تو یہ اتنی بڑی برائی ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی برائی ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اور رمضان ایک بہترین موقع ہے.